ایران نے اپنے سینئر فوجی کمانڈر قاسم سلیمانی کے قتل میں ملوث ہونے کے الزام میں 60 امریکی اہلکاروں کو بلیک لسٹ کر دیا ہے۔ ایران کے پاسدارانہ انقلاب کی قدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی 3 سال قبل 3 جنوری 2020 کو عراق میں امریکی حملے میں مار دیے گئے تھے۔ ایران میں رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کے بعد اگر کسی شخصیت کو طاقتور سمجھا جاتا تھا تو وہ جنرل قاسم سلیمانی تھے۔ پاسدارانہ انقلاب کی قدس فورس کے سربراہ کے طور پر سلیمانی مشرق وسطیٰ میں اپنی ملک کی سرگرمیوں اور عزائم کے منصوبہ ساز تھے۔ انہیں شام میں باغیوں کے خلاف جنگ، عراق میں ایران نواز شیعہ ملیشیاؤں کے عروج، داعش کے خلاف جنگ کا معمار بھی سمجھا جاتا تھا۔ قاسم سلیمانی ایرانی پاسدارانہ انقلاب کی قدس فورس کے سپہ سالار تھے۔ ایران عراق جنگ کے دوران انہوں نے لشکر 41 سار اللہ کرمان کی قیادت کی۔ وہ 24 جنوری 2011 کو میجر جنرل کے عہدے پر فائز ہوئے۔ رہبر اعلیٰ سید علی خامنائی نے خدمات کے اعتراف میں انہیں شہید زندہ کا خطاب دیا اور بعد از مرگ انہیں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ سلیمانی نے لبنان میں حزب اللہ کی عسکری قوت و تربیت، جنوبی لبنان سے اسرائیل کی پسپائی، جنگ افغانستان، صدام حسین کے بعد عراق میں سیاسی اور سفارتی فضا کی تشکیل نو، شام کی خانہ جنگی اور عراق میں داعش سے مقابلے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ عموماً شہرت کی چکا چوند سے دور رہنے والی شخصیت تھے، تاہم داعش سے جنگ کے دوران حکومت ایران نے متعدد بار ان کی عسکری کامیابیوں کی تصاویر کو شائع کیا، جس سے ان کی شناخت عوام تک پہنچی۔ یہیں سے ان کی ہر دل عزیزی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ وہ شخص جنہیں چند سال پہلے تک بہت سے ایرانی شہری راہ چلتے پہچان نہیں سکتے تھے، دستاویزی فلموں، ویڈیو گیمز، خبروں اور گیتوں کا موضوع بن گئے۔ خبروں میں وہ عموماً شیڈو کمانڈر کے لقب سے مشہور تھے۔ سلیمانی واشنگٹن کی نظر میں ایسی شخصیت تھے جن کے ہاتھ امریکی افواج کے خون سے رنگین تھے، جبکہ ایران میں ان کی مقبولیت کی وجہ ایران کے خلاف امریکی پابندیوں اور دباؤ کے امریکی مخالف اقدامات تھے۔ بی بی سی کے مطابق 2013 میں CIA کے سابق اہلکار جان میگوائر نے امریکی جریدے دی نیو یارکر کو بتایا کہ سلیمانی مشرق وسطیٰ میں سب سے طاقتور کارندے تھے۔ BBC فارسی کی ایک دستاویزی فلم کے ایک انٹرویو میں عراق میں سابق امریکی سفیر رائن کروکر نے بھی کہا تھا کہ جنرل سلیمانی کا بغداد مذاکرات میں اہم کردار تھا۔ رائن کروکر کے مطابق انہوں نے جنرل سلیمانی کا اثر و رسوخ افغانستان میں بھی محسوس کیا جب وہ بطور امریکی سفیر افغانستان میں تعینات تھے۔ قاسم سلیمانی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے واجبی سی باقاعدہ تعلیم حاصل کی، لیکن پاسدارانہ انقلاب میں شمولیت کے بعد وہ تیزی سے اہمیت اختیار کرتے گئے۔ 1980 سے 1988 تک جاری رہنے والی ایران عراق جنگ میں قاسم سلیمانی نے اپنا نام بنایا اور جلد ہی ترقی کرتے کرتے سینئر کمانڈر بن گئے۔ 1998 میں قدس فورس کے کمانڈر بننے کے بعد سلیمانی نے بیرون ملک خفیہ کارروائیوں کے ذریعے مشرق وسطیٰ میں ایران کے اثر میں اضافہ کرنا شروع کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے اتحادی گروہوں کو ہر ممکن مدد فراہم کی اور ایران سے وفادار ملیشیاؤں کا ایک نیٹ ورک تیار کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اپنے کیریئر کے دوران قاسم سلیمانی نے عراق میں شیعہ اور کرد گروپوں کی سابق آمر صدام حسین کے خلاف مزاحمت میں مدد کی، جبکہ وہ لبنان میں حزب اللہ اور فلسطینی علاقوں میں حماس کے بھی مددگار تھے۔ 2003 میں عراق پر امریکی جارحیت کے بعد انہوں نے وہاں سرگرم گروپوں کو امریکی اڈوں اور مفادات کو نشانہ بنانے کے سلسلے میں رہنمائی بھی کی۔ قاسم سلیمانی کو اس بات کا کریڈٹ بھی دیا جاتا ہے کہ انہوں نے شام کے صدر بشار الاسد کو 2011 میں شروع ہونے والی مسلح مزاحمتی تحریک سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی بنا کر دی۔ ایران کی زمینی اور روس کی فضائی مدد نے بشار الاسد کو باغی فوج کے خلاف جنگ میں پانسا پلٹنے میں مدد دی۔ اپریل 2019 میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے قاسم سلیمانی کی قدس فورس اور ایرانی پاسدارانہ انقلاب کو دہشت گرد قرار دیا اور الزام لگایا کہ قدس فورس لبنان کی حزب اللہ اور فلسطین اسلامک جہاد سمیت امریکہ کی طرف سے دہشت گرد قرار دیے گئے گروہوں کی مشرق وسطیٰ میں مدد کے لیے ایران کا بنیادی ڈھانچہ ہے اور یہ فورس انہیں مالی مدد، تربیت، ہتھیار اور آلات فراہم کرتی ہے۔ سلیمانی 3 جنوری 2020 کو بغداد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب امریکی فضائی ڈرون حملے میں ابو مہدی المحدث اور 10 دیگر افراد کے ہمراہ جاں بحق ہو گئے۔ اس حملے کا حکم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا تھا۔ قاسم سلیمانی، ابو مہدی اور دیگر تمام جاں بحق افراد کی نماز جنازہ 4 جنوری 2020 کو بغداد اور قازوین میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں ہزاروں عراقی شہریوں نے شرکت کی۔ 5 جنوری 2020 کو قاسم سلیمانی، ابو مہدی اور دیگر تمام ایرانی شہداء کے جسد خاکی ایران لائے گئے، جہاں پہلے ابواز اور مشہد میں نماز جنازہ ادا کی گئی جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ان 2 شہروں میں لاکھوں لوگ امریکہ سے انتقام کے نعرے لگاتے رہے۔ 6 جنوری 2020 کو قاسم سلیمانی، ابو مہدی اور دیگر شہداء کی نماز جنازہ تہران اور قم میں ادا کی گئی۔ تہران میں شہداء کی نماز جنازہ رہبر اعلیٰ ایران سید علی خامنائی کے اقتداء میں ادا کی گئی۔ تہران میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں لاکھوں کا اجتماع تھا۔ کہا جاتا ہے کہ امام خمینی کی نماز جنازہ کے بعد یہ ایران میں جنازے کا سب سے بڑا اجتماع تھا۔ قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد ایران نے عراق میں امریکی اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکی اور اتحادی فوجی اڈوں پر میزائل حملے کیے گئے، تاہم اس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی بھی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔
ایرانی قیادت نے تہران کی طرف سے کیے گئے ان حملوں کو ایک تھپڑ قرار دیتے ہوئے مزید انتقام کا عزم ظاہر کیا تھا۔ آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی یہ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ مزید خبروں اور ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے پاک ترک نیوز۔